السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں نور حسن آپ کا سواگت کرتا ہوں ریئیکشن چینل پر۔ السلام علیکم، میرا نام نعیم احمد، میں آپ کا سواگت کرتا ہوں ریئیکشن چینل پر۔ جی نعیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی بہت بڑھیا، آپ سنائیں کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ۔ اچھی بات ہے جی۔ نور بھائی ایک بات آپ سے کہنی ہے۔ جی جی بتائیے نعیم بھائی۔ ہمارے درشکوں کو یہ بتائیں کہ قرآن کب لکھا گیا اور کیسے بنا؟ بالکل بالکل، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ 1400 سال ہو گئے، نہ ایک حلف ادھر سے ادھر ہوا، نہ ادھر سے ادھر ہوا۔ بے شک بے شک بے شک، اس کی بات تو اللہ پاک نے خود اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، خود رکھی ہے، اور ہم اپنے درشکوں کو بتانا چاہیں گے، بالکل بالکل دکھانا بھی چاہیں گے کہ بھئی یہ بالکل کیسے بنا اور کب۔ بالکل بالکل۔ تو نعیم بھائی آپ نے آج بہت میرے دل کی بات چھین لی۔ میں بھی آج چاہ رہا تھا کہ قرآن کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، اور اس سے ہماری نالج بھی بڑھے گی، اور ویورز کے بارے میں پتہ چلے گا کہ نالج کیسے قرآن کیسے لکھا گیا، کب لکھا، اور اس کا ایک لفظ بھی آج تک ادھر سے دنیا نے پوری طاقت لگا دی، مگر اس کا ایک لفظ ادھر سے ادھر نہیں ہوا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے خود فرمایا اس کی عبادت ہم خود کریں گے۔ یہ تو معجزہ ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ایک معجزہ ہے۔ 1400 سال سے ایک لفظ ادھر ادھر نہیں ہوا ہے۔ تو شروع کریں نہیں بھائی، دیکھیے آپ بھی اور اپنے ویورز کو بھی دکھاتے ہیں۔ ہم ہی نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دوستو، آج سے 1400 سال پہلے ہر برائی کا گڑھ عرب دیش ہوا کرتا تھا۔ ہتیا، بلاತ್ಕಾರ، چوری، ڈکیتی سب عام تھا، مگر ان برائیوں کا اس دن خاتمہ ہونا شروع ہو گیا جب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے ان برائیوں کا خاتمہ کیا اور ایک ایشور اللہ کا پیغام ہر انسان تک پہنچایا۔ آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ قرآن دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور یہ کتاب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی تھی۔ قرآن کب اور کیسے اوترت ہوئی؟ قرآن کو کس نے لکھا؟ ایسے ہی سوالوں کے ساتھ آج ہم قرآن کی ہسٹری جانیں گے، قرآن کے بارے میں روچک تتھیہ جانیں گے۔ دوستو، قرآن شبد کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریڈ یا ٹو ریسائٹ، یعنی سرل بھاشا میں کہیں تو وہ کتاب جسے صحیح شبدوں کو جوڑ کر لے بد طریقے سے پڑھا جائے۔ قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی کتاب۔ آپ نے بہت بار سنا ہوگا کہ قرآن کی اس سورہ میں یہ لکھا ہے، اس سورہ میں یہ لکھا ہے۔ تو سورہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سورہ کا مطلب ہوتا ہے چیپٹر، پارٹ یا ادھیائے۔ قرآن میں آیتیں ہوتی ہیں۔ آیت شبد کا مطلب ہوتا ہے نشانی، یا سرل بھاشا میں آیت کو ہم پنکتی کہہ سکتے ہیں۔ اب دوستو، سب سے روچک سوال یہ ہے کہ قرآن کب، کیسے اور کہاں نازل کیا گیا؟ کچھ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن 23 سالوں میں دھیرے دھیرے نازل ہوا تھا۔ 609 عیسوی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے تھے، تب ایک دن وہ مکہ کی ہیرا نامی گفا میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے کہ اچانک ایک فرشتہ جبریل علیہ السلام پرکٹ ہوتے ہیں اور قرآن کی کچھ آیتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں۔ یہیں سے قرآن کا اترنا شروع ہوا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے جب بھی اللہ رب العزت کو انسانوں کو کوئی سندیش یا آدیش دینا ہوتا تو جبریل علیہ السلام کے دوارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا جاتا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آیتیں آ جاتی تب وہ اپنے ساتھیوں کو ان آیتوں کے بارے میں بتاتے، اور پھر وہ لوگ ان آیتوں کو کسی پتھر، لکڑی، چمڑے یا ہڈیوں پر لکھ لیتے تھے۔ دوستو، قرآن کی ایک خاص بات یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں اس سیکوینس یا کرم میں نہیں ہیں جس کرم میں وہ اترتی تھیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتوں کا ایک سیکوینس بنایا تھا۔ یعنی جب جب آیتیں اترتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے کہتے کہ اس آیت کو تو اس آیت کے بعد لکھو اور اس آیت کو اس سورہ میں لکھو۔ یہی وجہ ہے کہ جو آیتیں سب سے پہلے اتری تھیں وہ قرآن کے آخری حصے میں ہیں، اور جو آیتیں آخری دور میں نازل ہوئی تھی وہ قرآن کے شروع میں لکھی ہیں۔ دوستو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کسی کتابی شکل میں نہیں تھا، بلکہ پتھر، چمڑوں، ہڈیوں پر الگ الگ لکھا ہوا تھا۔ مگر زیادہ تر مسلمان قرآن کو اسی وقت میمورائز یعنی پورا کا پورا یاد کر لیا کرتے تھے، اسی لیے قرآن کو کتابی شکل نہیں دی گئی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کے جانے کے 1 سال بعد ایک جنگ یمامہ میں تقریباً 70 ایسے مسلمان جن کو پورا قرآن یاد تھا وہ شہید ہو گئے۔ اس پر اس وقت کے پہلے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرنے لیا
کہ اگر ایسے ہی سارے حافظ قرآن یعنی قرآن کو یاد رکھنے والے شہید ہو گئے تو ڈر ہے کہ ہم قرآن کو کھو دیں گے۔ اسی لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں تیار کیا جائے۔ پھر بڑے بڑے قرآن حافظوں کے ایک سموہ نے قرآن کو ایک کتابی شکل میں تیار کیا۔ اس کے بعد جب اسلام کے تیسرے خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تب تک اسلام کئی دیشوں میں پھیل چکا تھا۔ چونکہ قرآن عربی بھاشا میں تھی، اس لیے عربی نہ جاننے والے مسلمان قرآن کو اپنی بھاشا میں لکھنے پڑھنے لگے، جس سے کہ قرآن کی میننگ سمجھنے میں بدلاؤ آنے لگا۔ اس کو روکنے کے لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پھر سے قرآن کو اسی طریقے سے لکھوایا جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا گیا تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی 5 اوریجنل کاپیز بنوائی، جن میں سے 2 اوریجنل کاپیز آج بھی موجود ہیں، ایک ترکی کے توپکاپی میوزیم میں اور دوسری انگلینڈ کی برمنگھم یونیورسٹی میں ہے۔ دوستو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن تھی اس میں عربی بھاشا بنا زیر زبر یعنی بنا ماتراؤں کی تھی، مگر جیسے جیسے اسلام دوسرے دیشوں میں پھیلتا گیا تب عربی نہ جاننے والے مسلمانوں کو قرآن پڑھنے میں پریشانی ہونے لگی۔ اسی کے نوارن کے لیے عبد الملک بن مروان کی حکومت میں ایک تابعی ابو الاسود نے قرآن میں ماترائیں لگائی تاکہ لوگ آسانی سے قرآن سمجھ کر پڑھ سکیں۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم میں سے سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ مگر آج کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے قرآن کو طاق پر رکھ دیا ہے، ہم نے قرآن کے مقام کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ کتنے ہی ایسے مسلمان ہیں جن کو قرآن پڑھنا تک نہیں آتا ہے اور نہ ہی وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج قرآن سیکھنے کے بہت سے آن لائن پلیٹ فارمز ہیں جو قرآن سکھاتے ہیں، ان میں سے ایک ہے ٹرو پاتھ کوچنگ۔ ٹرو پاتھ ٹیم لوگوں کو آن لائن قرآن پڑھنا لکھنا سکھاتے ہیں۔ یہ ٹیم دل سے اللہ کے قرآن کو سکھانے میں لگے ہیں۔ اس ٹیم میں ایسے عالم اور حافظ ہیں جن کو 10 سال کا ایکسپیرینس ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ زوم کلاؤڈ ایپ کے ذریعے ان سے جڑ کر قرآن سیکھ سکتے ہیں۔ کئی لوگوں کو قرآن پڑھنا تو آتا ہے مگر وہ صحیح الفاظ ادا نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ارتھ کا انرتھ ہو جاتا ہے۔ جیسے سورہ کوثر کی آیت نمبر 2 میں لکھا ہے ربک ونحر، یعنی اللہ کے لیے قربانی کرو، مگر جب یہاں ہا کی جگہ ہا پڑھ دیں تو مطلب بنتا ہے آپ اللہ کو ڈانٹیے۔ استغفر اللہ۔ اسی لیے قرآن کو صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یقین مانیے ہم لوگوں کو ڈھنگ سے وضو اور غسل کرنا تک نہیں آتا ہے۔ ٹرو پاتھ ٹیم وضو، غسل، نماز اور دین کے کئی بنیادی اصولوں کے بارے میں ہمیں آن لائن سکھاتے ہیں۔ آپ چاہے مرد ہو یا عورت، اسٹوڈنٹ ہو یا آفس ورکر، ہر کوئی ٹرو پاتھ کوچنگ کے ذریعے بہترین طریقے سے قرآن پڑھنا لکھنا سیکھ سکتا ہے۔ ٹرو پاتھ کوچنگ دہرادون میں استھت ہے۔ اس کوچنگ میں بہار، یوپی اور دیش کی کئی جگہوں کے ماہر قاری صاحب پڑھاتے ہیں۔ آپ ایک بار ٹرو پاتھ کوچنگ سے کانٹیکٹ ضرور کریں۔ فری رجسٹریشن اور فری ڈیمو کلاس بھی لے سکتے ہیں، جس کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر آپ کال یا واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ دیکھا نہیں بھائی، کتنی مشکلات اور پریشانیوں سے یہ قرآن کو جمع کیا گیا ہے، اور سب سے بڑا معجزہ ہے کہ ایک لفظ ادھر سے ادھر نہیں ہوا۔ ہاں اور ہاں، اس میں بہت بڑا فرق ہے بھائی۔ ہاں اور ہاں میں سب کچھ بدل جائے گا، ایک سیکنڈ میں بدل جائے گا۔ تو بہت فکر اور غور سے قرآن کو پڑھنا اور سیکھنا بہت ضروری ہے۔ پڑھانا اور سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو آپ نے دیکھا آج کہ قرآن کو کیسے، کب، کہاں کیسے لکھا گیا، کتنی مشکلات سے اس کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا، اور جو عربی نہیں جانتے تھے ان کے لیے پھر اس میں نقطے وغیرہ لگائے گئے جن کو آسانی ہو جائے پڑھنے کے لیے۔ اور پھر ایک دور ایسا بھی آیا تھا کہ اس سے پہلے کہ سب اپنے اپنے لینگویج میں اس کو پڑھنے لگے تھے تو مطلب ہی چینج ہونے لگا، پھر اس کو دوبارہ کہا کہ عربی میں پڑھا جائے گا۔ تو آج پوری دنیا میں ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی لینگویج میں، عربی میں، جہاں بھی وہ پڑھا جائے، چاہے وہ انگلش بولتا ہو، عربی بولتا ہو، فارسی بولتا ہو، مراٹھی۔ ہمارے دیش ہندوستان میں تو پتہ نہیں کتنی لینگویج ہیں، کتنی بھاشائیں، مگر ہر جگہ مسجد میں وہی تلاوت ہوتی ہے قرآن عربی میں۔ تو کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ نہیں بھائی، اچھی لگی، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بہت اچھا لگا۔ بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم ہی نہیں تھی۔ صحیح بات ہے، معلوم ہی نہیں تھی،
وضو بھی نہیں آتا ہے صحیح طریقے سے, وضو بھی نہیں آتا, غسل کرنا بھی نہیں آتا لوگوں کو صحیح طریقے سے. بہت ساری چیزیں ہیں, بہت کچھ سیکھنا ہے, بہت ضروری ہے. سیکھنا ہے ضرور, یہ نہیں کہ سب کچھ سیکھیں, سیکھنا ہے اور سیکھتے رہنا ہے. تو پھر نیکسٹ ویڈیو ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہماری چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. تب تک کے لیے الوداع.